اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم لیول 3 پر ہیں اور لیول 3 میں ہم 14 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج ہم 15 نمبر لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ لیول 1 کے اندر ہم نے صلاح یعنی نماز سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، اور آخری کچھ صورتیں تھیں جو نماز کے اندر عمومی طور پہ پڑھی جاتی ہیں، ان کو دیکھا تھا۔ اب الحمدللہ ہم اسے کور کر چکے تھے۔ لیول 2 کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو پارہ نمبر 1 ہے یعنی الف لام میم سپارہ، اس کے پہلے پاؤ کو کور کیا قرآن کریم کے پورشن میں، اور بہت سی جو ہے نا وہ ہم نے گرامر کے پورشن میں بہت سی چیزوں کو کور کیا۔ جب لیول 3 میں ہم آئے تو ہم نے ثلاثی جو مجرد یعنی ثلاثی جو کے ابواب تھے 3 الفاظ کے اوپر مشتمل، ان کو جو ہے نا وہ کور کرنے کے بعد ہم نے رباعی پر آئے 4 الفاظ کے اوپر۔ 4 الفاظ کے اوپر بھی کچھ صحت مند افعال ہیں اور کچھ کمزور افعال ہیں۔ صحت مند افعال کو ہم نے پہلے میرے خیال سے 9 سے 11 لیکچرز کے اندر ہم نے کور کیا۔ پھر ہم کمزور افعال کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ اب جب کمزور افعال میں ہم آ گئے ہیں تو کمزور افعال میں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم بہت سے افعال ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ کچھ ہمارے رہتے ہیں کمزور افعال، وہ ہم اینڈ تک پڑھیں گے لیول 3 کے اندر۔ تو اس اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے تو گویا ہمارا فعل ماضی، مضارع، امر، نہی اور اسم فاعل، اسم مفعول، فعل، اور اس کے ساتھ ساتھ ثلاثی کے ابواب، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جو جس میں ثلاثی میں کمزور کون سے ہیں، صحت مند کون سے ہیں، کمزور کی کیٹیگری میں کون کون سے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 حروف والوں میں آتے ہیں، تو 4 حروف والوں میں یعنی مزید فی والے، تو مزید فی میں جو اسٹرانگ مزید فی ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو ویک ہیں وہ کون سے ہیں۔ اسٹرانگ میں ہم نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ، حاسبہ اور اسلمہ اور اس ٹائپس جو ہم نے پڑھے تھے، استغفارہ، اور اسی کے اوزان کے اوپر جو کمزور افعال آتے ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ پھر وہ کمزور ہیں یا صحت مند ہیں، ثلاثی ہیں یا مزید فی ہیں، اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ان کے ماضی کیسے بنتے ہیں، ان کے مضارع کیسے بنتے ہیں، ان کے امر کیسے بنتے ہیں، ان کے نہی کیسے بنتے ہیں، اور جو ہے نا ان کے اسم فاعل کیسے بنتا ہے، اسم مفعول کیسے بنتا ہے، فعل کیسے بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات کا بھی پتہ ہے کہ لیول جو ہے وہ 3 کے اندر ہم جو قرآن کریم کا پورشن کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے سپارے کا دوسرا پاؤ ہے، اور یہ دوسرا پاؤ کور کر رہے ہیں۔ لیول 4 اور 5 میں ظاہری بات ہے تیسرا اور چوتھا پاؤ کور ہو جائے گا۔ اس طریقے سے گویا پارہ نمبر 1 آپ جو ہے پورا کمپلیٹ لیول 5 کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس کے پیرالل پہ آپ جو ہے نا وہ گرامر کے پورشن کو تقریباً آلموسٹ ساری کی ساری گرامرز کو جان چکے ہوں گے۔ تو جب گرامر کو جان چکے ہوں گے، بہت سے افعال کے معنی کو جان چکے ہوں گے، اس کے سٹرکچر کو جان چکے ہوں، تو گویا قرآن کریم کو آپ کے لیے سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ تو یہ سارے اوور ویو کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب آپ ذرا آتے ہیں ہم جو ہے وہ آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے اسباق کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیج نمبر 1 جو ہے یعنی کہ اس لیول کا پیج نمبر 1، اس کے اشارے ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، اور دوسرے پیج کے اشارے تھے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تیسرے پیج کے اشارے تھے بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ اس طرح اب چوتھا پیج، اور ٹوٹلی اگر پورے سپارے کے حساب سے چلتے ہیں تو 9واں صفحہ بنتا ہے، تو اس کے اشارے ہیں عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ اس میں بھی ہم بہت سے اشارات پڑھ چکے ہیں، پہلے والے جو ہے نا وہ ہم 2 پڑھ چکے ہیں، اور آج تیسرا پڑھیں گے ہفتے کے مجرم کے بارے میں۔ دیکھیں پچھلی آیتوں میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا بیان کیا، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بیان کیا، اور پھر آخری والے 2 اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے عام قاعدہ بیان کیا کہ دیکھو کامیابی کا راز کس چیز میں مضمر ہے، کہ آپ لوگ ایمان لے کے آؤ یوم آخرت پر، انبیاء کے اوپر، تو پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قاعدہ مقرر کیا ہے اور یہ ہمیں بتایا ہے۔ جہاں تک معاملہ آتا ہے طور کے وعدے کی،
تو طور کا وعدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تو اطاعت کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، بعد میں انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس چیز کی طرف اشارہ تھا۔ ہفتے کے مجرم میں آج ہم آتے ہیں، تو ہفتے کے مجرم سے کیا واقع ہے، اس کے اہم نکات کیا ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، یہ یوم السبت کا واقعہ بہت مشہور ہے یہود کے اندر، اور مسلمانوں کو بھی عمومی طور پہ پتہ ہے کہ ہفتے والے دن ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں، نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا یہودیوں کے سامنے کہ آپ اس میں عبادت کرو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ہفتے والے دن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا عیسائیوں کے پاس، ان عیسائیوں نے کہا ہم تو اتوار کا دن جو ہے نا وہ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیش کیا، مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اسی وجہ سے مسلمان جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے حساب کتاب بھی امت محمدیہ کا سٹارٹ ہوگا، اگرچہ اینڈ میں آئی ہے لیکن جو ہے نا وہ ان کا معاملہ سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک فوقیت ہے مسلمانوں کو اس معاملے میں۔ تو یہی وجہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جمعے کو بطور خاص ہم، آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے علماء جو ہے وہ اس پہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جمعے کے خطبے کے معاملے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کا دن جو ہے یہ یہود جو ہے اہل یہود وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت کریں گے، اور اتوار کے دن کو عیسائی کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وفاق میں ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ہم مسلمان کنٹریز حالانکہ بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیچرڈے سنڈے جو ہے، یعنی کہ سیچرڈے یہود سے ریلیٹڈ اور سنڈے جو ہے وہ عیسائیوں سے ریلیٹڈ، تو وہ اپنی بطور خاص عبادت کرتے ہیں نا ان دنوں، تو پھر ان دنوں وہ کاروبار بند کرتے ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق کہتے ہیں انٹرنیشنلی ٹریڈنگ جو ہے نا وہ چونکہ ہو نہیں سکتی، تو اس لیے اب جو ہے نا وہ آپ کو ہفتہ اتوار چھٹی کرنی چاہیے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمان کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جمعے والے دن آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹریڈنگ۔ اللہ تعالیٰ نے روکا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے بہت ضروری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے روکا بھی نہیں ہے اس بات سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جمعے والے دن جب جمعہ پڑھو، آپ جمعے کے بعد اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی جا کے بیع کر سکتے ہیں، آپ جا کے کما سکتے ہیں، کوئی روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے سے۔ تو لیکن پھر بھی ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ یوم السبت جو ہے ہفتہ کا دن جو ہے وہ یہ سلیکٹ کیا تھا یہودیوں نے اپنے لیے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تلاوت کے لیے موجود ہیں، کیا نام ہے ان کا، میرے خیال سے نہیں ہے، چلیں یہیں سے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ جی یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ آئیے ذرا یہ ان آیات کی تلاوت ہے جو آپ سن چکے ہیں، اب ذرا آئیے ان کے ترجمے کی طرف۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ، ان کو جنہوں نے اعتدوا منکم، زیادتی کی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا، تب ہم نے ان سے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ یوم السبت کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، بلکہ اس دن کو صرف عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جمعے کے دن ہی پانی میں جال ڈال دیتے اور اتوار کے دن جال میں پھنسی مچھلیاں پکڑ لاتے۔ دیکھا جائے تو انہوں نے مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں انہوں نے ایسا کام کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں نا وہ تعویلیں پیش کر کے سود کو بھی حلال کر لیتے ہیں گھما گھومو کے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا، اس کی آؤٹ پٹ جب آپ کو پتہ ہے کہ درست نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سود کی آؤٹ پٹ درست نہیں ہے، اب اس میں جو ہے نا وہ منطق اور ادھر ادھر گھما گھومو کے کام وہی کرنا، یعنی غریب وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ گھما کے کام، میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینک جو ہے نا، بینک
وہ سود جو ہے وہ دیتے ہوتے تھے، سود پہ گاڑی دے دینی انہوں نے کہ یہ گاڑی آپ لے لو اور اس کا آپ جو ہے نا وہ ہمیں اتنا آپ نے دینا ہے سود، ٹھیک ہے، اس کے اوپر، اور گاڑی ہم آپ کو لے دیتے ہیں۔ تو وہ جو ایسا شخص تھا جو گاڑی لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ اس کو ظاہری بات ہے اس کو تھوڑی مشکل ہوتی تھی جب پیسے وہ دیتا تھا، زائد پیسے، جتنے لاکھ ہوتے تھے زائد، لیکن اس کو کیا مولڈ کر دیا گیا۔ یہ اسلامی بینکوں نے ان کہا کہ بھئی چلو جی یہ اسلامی بینک کا ٹیگ لگ گیا نا، تو مولڈ کیسے کیا؟ مولڈ ایسے کیا، دیکھو جی ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی مجھے گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، بینک اس کو گاڑی لے دے گا، لیکن گاڑی لے کے کیسے دے گا؟ پہلے بینک گاڑی پرچیز کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ گاڑی اس بندے کو بیچے گا، بینک لے گا مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی اور اس بندے کو بیچے گا 12 لاکھ کی، 13 لاکھ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی سوچ وہی ہے، معاملہ وہی ہے، لیکن اس کو ٹریڈنگ کے ذریعے کہ یہ کہنا کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو درست طریقہ نا، میں نے لیا ہے پھر اس کو بیچی آگے، ٹھیک ہے، میری مرضی میں جتنے کی مرضی بیچوں، بات تو ٹھیک ہے، دیکھو اصول کے اوپر جائیں گے تو بات صحیح نظر آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آؤٹ پٹ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو آؤٹ پٹ تو سیم ہے، یعنی وہ جو بندہ پہلے سود 2 لاکھ بھر رہا تھا اس کو مشکل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سود حرام کر دیا گیا تھا، اب وہی بندہ اس کو آپ اس طریقے سے 2 لاکھ لے رہے ہیں اس سے، تو معاملہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، جوں کا توں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اسلام جو چاہ رہا تھا کہ کسی غریب شخص کو، کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لینے کی طاقت نہیں ہے، الحمدللہ، کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لینے کی طاقت نہیں ہے اس کی ایڈ کی جائے، اس کے ساتھ صدقہ جاریہ کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کا معاملہ کیا جائے، اس کو نو لاس نو پروفٹ پہ سرمایہ دار دے سکتا ہے تو دے دیں، قرض حسنہ دیا جائے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، وہی والا معاملہ جوں کا توں کھڑا ہوا ہے وہیں کا۔ اور اگر بالفرض مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے نا وہ جو ٹائم لمٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر پیسے دینے ہیں، سود میں یہ تھا کہ ٹائم لمٹ سے جیسے کراس کرتا تھا وہ سود بڑھتا جاتا تھا، اس میں کیٹیگری کیا کر دی گئی کہ بھائی اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ ٹائم لمٹ سے انکریز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ جرمانہ لگے گا، اگر کوئی جرمانہ نہیں کہتا تو وہ کہتا ہے جی آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، بھائی صدقہ ایسے دلواتے ہیں کہ بھائی کوئی بندے پہ فرض کر دو بھائی تو صدقہ دینا ہی دینا ہے، اتنے پیسے دینے ہیں جی فلاں چیز، ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ معاملہ جوں کا توں کھڑا ہوا ہے، ٹرمز نام چیزوں کا چینج کر دیا، آؤٹ پٹ کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی جو سود کے نظام کی آؤٹ پٹ تھی، جس کے اندر سود یعنی سودی نظام کے اندر جو شخص پسا جا رہا تھا وہ شخص جو ہے وہی اسلامی بینکاری کے نام سے جو آپ سسٹم کو جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر وہی بندہ اتنا ہی متاثر ہو رہا ہے، تو فرق کیا آیا؟ فرق تو کوئی نہ آیا۔ تو مسئلہ وہی ہے، یہاں سے جو چیز سمجھ آتی ہے آپ کو کہ جب آپ بعض اوقات بہت سی چیزیں جائز نظر آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ناجائز قرار دی چیز اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھو، اور جائز جو آپ ہیلے کر کے اور گھما گھمو کے بات کر رہے ہو اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھو، اگر سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز درست نہیں ہے۔ اس سے تو یہی سمجھ آتی ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مچھلیاں پکڑنا ہفتے والے دن ان کو منع کر دیا گیا، انہوں نے جمعے والے دن جال لگا دیا، اتوار کو جال کو جو ہے نا وہ لے گئے گھر، اتوار کو مچھلیاں پکڑ لی۔ اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ہفتے والے دن انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ہفتے والے دن جو مچھلیاں آنی تھی وہ تو انہوں نے گریب کر لی نا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پکڑ کر لی ان کی۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اسلام تو اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کریں کہ آؤٹ پٹس کو دیکھیں نا اور آپ جو ہے نا وہ ہیلے بہانے اور نام تبدیل کر کے اور چیزوں کو مس مینج کر کے اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ تو اسلام تو بھئی شفافیت کا، ٹرانسپیرنسی کا اور خیال رکھنے والا دین ہے، اس معاملے میں وہ بڑا کانشیس ہے۔ تو یہ چیز سمجھ آئے۔ جناب ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس چیز کو ہی حلال بنا لیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو آپ کو نظر آئیں گے وہ کہیں گے جی گانا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، شراب کا نام چینج کر دیا، ابھی شراب کی بوتل کے اوپر اگر آپ روح افزا لکھ دیں اس کا مطلب روح افزا تو نہیں بنے گا نا،
تو ریشم کا پہننا، اس میں زناکاری کا معاملہ، تو یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنے اپنے معاملات میں حلال کی ہوئی ہیں کسی نہ کسی اینگل سے۔ اس حدیث میں اللہ کے وسلم نے ہم لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر کیا ہوا کہ جب ان کو بندر بنا دیا گیا، فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نَكَالًا عبرت، لما، ان کے لیے، جو بین یدیہا، اس کے سامنے موجود تھے، یعنی اس وقت جو پریزنٹ لوگ تھے ان کے لیے یہ عبرت بن گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طریقے سے جو ہے نا وہ مذاق نہیں اڑانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن روکا تم جال لگا لو، ہفتے والے دن اتوار کو پکڑ لو۔ وما خلفا، اور جو اس کے پیچھے تھے یعنی ہم لوگ جیسے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ نکال عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے، اس کو کہتے ہیں عبرت، ایسی سزا دینا جو لوگوں کو گناہ سے باز رکھے۔ اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، کسی جرم کے لحاظ سے، جیسے چوری ہے، زنا کاری ہے، تو اس نے ایسی سزائیں مقرر کی ہے کہ جس کو عبرت بنایا جا سکے۔ اب جب عبرت بنتی ہے وہ چیز، تو ظاہری بات ہے لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں اور گناہ سے باز رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے اسلام کا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر اچھا خاصا معاشرے میں فرق پڑتا ہے، ہر شخص اپنی سیفٹی فیل کرتا ہے۔ جب چور کا اور ڈکیتی کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے ہوئے ہوں نا، تو یہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کسی گلی سے گزرتے ہوئے، آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی جو ہے نا وہ یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شخص خوف کھائے گا کہ بھائی میں نے یہ جرم نہیں کرنا، ہاتھ کاٹا گیا تو پتہ لگنا پتہ جائے گا بندے کو۔ اب یہاں پہ کیا ہے، چور چوری کر کے، ڈاکہ ڈاکے مار کے نکل جاتا ہے، وہ ایون مار مور کے نکل جاتے ہیں، ان کے کیسز زندگی بھر چلتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں ہوتا کون کہاں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے نظام میں تو ظاہری بات ہے پھر عبرت جب بنے گی نہیں چیز، اور جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا اس چیز سے کہ بھائی اس کی جو ہے نا یہ سزا ہے، تو پھر تو معاشرہ تو نہیں سدھرے گا نا، اس میں تو ریشو بڑھتا چلا جائے گا غلطیوں کا۔ وموعظۃ للمتقین، نصیحت اور یاد دہانی ہے صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس سزا سے عبرت حاصل کرنے کی نیت سے 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور ان بندروں کو دیکھیے۔ اس طرح کرنے سے آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ سوچیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذلیل رسوا بندر بنایا ہوگا، اور ان کی یہ غلطی کتنی بڑی ہوگی۔ یقیناً انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو ہے نا وہ سزا سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، آپ سمجھتے ہیں۔ خیر، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ دعا کیجیے، اے اللہ میری مدد فرما، میں گناہ گاروں کو ملنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ میں بھی گناہوں سے دور رہوں۔ احتساب کیجیے، پھر پلان بنائیے، انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا اور ان سزاؤں کو یاد رکھوں گا۔ تاریخ کی سب سے بہترین مستند کتاب قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم میں آپ قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم نوح کا، ان واقعات کو آپ کوٹ کریں، دیکھیں بھائی ان کو کیا سزائیں ملی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال تبلیغ کیجیے لوگوں تک۔ آئیے آج کے سبق میں سے ہم اسماء اور افعال نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء میں آپ کو پتہ ہے کہ الذین آ گیا الف لام کی وجہ سے، اسی طریقے سے آپ کا ضمیریں ساری اسم ہوتی ہیں، جیسے کم ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، السبت الف لام ہے، نام بھی ہے کسی چیز کا، ہفتے کے دن کا نام ہے، اور قردتن، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے 2 زبریں آ گئی ہیں، تو یہ ساری جو ہے نا وہ اسم کی ایگزامپلز ہیں۔ خاسئین بھی آپ کو پتہ ہے اسم فاعل کی ایگزامپل ہے، اور اسی طریقے سے نکالن 2 زبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یدئی یدئی ہاتھ کو کہتے ہیں نا، تو یہ اس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ خلف بھی اسم ہے، موعظتن 2 زبریں ہیں، اور متقین پھر اسی طریقے سے آ جاتا ہے اسم فاعل۔ تو یہ اسماء ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں خاسئین تو اس کی جمع کیا، یہ خود میرے خیال سے جمع ہے، یا نون کے ساتھ ہے نا، تو خاسئون اس کی واحد ہوگی، اور خاسئون خاسئین اس کی جمع ہوگی۔
پھر موعظتن نصیحت کو کہتے ہیں، تو اس کی جو واحد یہ واحد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ مواعظ، ٹھیک ہے، موعظہ مواعظ۔ اب ذرا افعال کے اوپر آتے ہیں، جی کون بتائے گا آپ میں سے 3 حروف والے صحت مند افعال پہلا کون سا ہے؟ علمتم، ٹھیک ہے، کیا بنے گا اس کا 6 کیز؟ عین لام میم، اس کا مادہ ہے علامہ، علامہ ہوتا ہے، علمہ، علمہ یعلم، علیمہ یعلم، سمع علم، یسمع کے وزن پہ، علم یعلم، اور علم، اعلم ہوتا ہے جی، سمع یسمع اسمع۔ جی روبینہ، اور یعلم۔ روبینہ بتائیے اور کون سا فعل ہے؟ تین حروف والا کون سا فعل ہے؟ اور جی 3 حروف والا صحت مند فعل نہیں بتا رہے، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ فجعلنا ہے تو یہ جعل یجعلو کے وزن پہ ہے، فتح یفتح کیسے پتہ لگا اس کے وزن پہ؟ یجعلون، اگر آپ پڑھیں قرآن کریم میں کئی دفعہ ہے تو یجعلون یہ فتح یفتح کے وزن پہ ہوتا ہے۔ پھر ذرا آگے آتا ہے 3 حروف والے کمزور افعال کی اگر بات کرتے ہیں تو کمزور افعال میں سب سے پہلے قلنا ہے، قال یقول قل، قائل ڈیش قول، یا مقول بھی کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، سر جی بولیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جہلنا، جی یہ تو ہو گیا نا، اب کمزور افعال کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ کمزور افعال میں سر جہلنا، دیکھیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جعل یجعلو، جہلنا، بات تو سن لیں، جعل یجعلو صحت مند فعل ہے، 3 حروف والے صحت مند فعل ہم دیکھ چکے ہیں۔ 3 حروف والے کمزور افعال کے اوپر ہم آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا کمزور فعل فقلنا ہے، قلنا قال سے ہے، قال یقول قل، قائل مقول قول۔ اور بتائیں کون سا کمزور فعل ہے؟ جی کمزور فعل آگے کانا یکونو ہے، کونو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ نہیں دیا ہوا، چلیں آپ کو پتا ہونا چاہیے، کانا یکونو کون، کائن ڈیش کون، بلکہ نیچے دیا ہوا اوپر دیا نہیں ہوا، چلیں۔ اس کے بعد آ گیا خاسئین، یہ بھی کمزور فعل ہے لیکن 3 حروف والا ہے، یہ ہے خسأ یخسأ۔ کونو بھی ہے۔ جی آپ کی آواز کیوں کٹ رہی ہے روبینہ؟ آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے آپ کا کوئی؟ اچانک سے ایک آواز آتی ہے جو کمپلیٹ بات نہیں ہوتی تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ سر میرا نیٹ، ہاں تو پھر نیٹ کا پرابلم ہے تو پھر آپ آڈیو آف ہی رکھیں نا، سمجھ نہیں آتی بات کی فائدہ پھر۔ نیٹ اصل میں سلو ہے، میں آؤٹ آف سٹی ہوں اس لیے۔ اچھا پھر وہ ہاں ابھی کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی، چلیں۔ سر وہ اس لیے کہ ادھر نیٹ نہیں ہے نا، تو موبائل سے کالات لے رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کٹ جاتی ہے تو کبھی پھر ڈائل کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ خاسئین جو ہے وہ فاتحہ یفتہ کے وزن پہ خاسا یخسا۔ سر کونو خاسئین موعظتن، ٹھیک ہے تو ہم پڑھیں خاسا یخسا اخسا خاسی مخسو خاسئون مخسوون خس، ٹھیک ہے۔ کون ہے کانا یکونو کن قائن ڈیش کون، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ یہ ہو گیا نا، آپ نے بتا دیا، اوپر پڑھ بھی لیا آپ نے، اب موعظہ پہ آ جاتے ہیں۔ خاسئین، خاسئینہ بھی ہو گیا نا، آگے چلتے ہیں۔ موعظہ، اکسا، جی سر اکسا خاسیون مقصود، چلیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ابھی اپنی آڈیو بند رکھیے گا، مجھے بات کرنے دیں، کیونکہ جب سمجھ نہیں آتی کافی ٹائم۔ موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وعدہ کے وزن پہ ہے، وعظ یعظ عظ، پڑھا تھا نا، وعد یعظ عظ، ٹھیک ہے، واعظ موعوظ وعظ،
تو آپ نے موعظہ کو اس طریقے سے، یہ اب کمزور افعال ہیں. کون کون سے؟ قال یقول قل، قائل مقول قول، کان یکون کن کائن ڈیش کون، خاسئین خس یخسو اخسا، خس یخسو اخسا، خاسیون مقصون خس. اور موعظہ ہے تو وعظ یعظ، یعنی وعد یعظ، عظ واعظ موعوظ وعظ. چلیں اب ذرا مزید فی کے اوپر آتے ہیں. تو مزید فی کا کون سا فعل ہے، کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. کوئی بتانا چاہے گا جی؟ مزید فی کا سب سے پہلا اعتدو ہے، اعتدو ہے. تو اعتدو اصل میں ہے اعتدا یعتدی، اختلف کا وزن پہ، اختلف یختلف ہوا نا. اعتدی معتدن معتدن علی اعتداء، ٹھیک ہو گیا؟ اعتدا یعتدی اعتدی معتدن معتدن علی اعتداء. اب ذرا آ جاتے ہیں، ایک اس میں مزید فی تھا. اس سبق میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں لفظ اغل. یہ 68 ٹائم قرآن کریم میں ہے، اسلمہ کے وزن پہ ہے. اسلم یسلم، اسلم مسلم، مسلم اسلام، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. اب ذرا جو ہم نے یاد کیا تھا جس طریقے سے مزید فی کے ابواب کو، ان کو آپ ذہن میں سوچ لیں. علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر، اس کو ہم نے ایسے یاد کیا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. یہ ہم نے اس طریقے سے 8 کو یاد کیا تھا. آپ نے اس کو رٹ لینا ہے. کیسے؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. اس کو یاد کر لیں. اب ذرا آتے ہیں، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلمہ کے وزن پہ ہے، کمزور فعل ہے اضل. اضل، اس نے گمراہ کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے. شروع میں حمزہ زیادہ ہے اس میں، اور لام جو ہے وہ ریپیٹڈ ورڈز میں سے آتا ہے. یعنی کہ اصل میں کیا ہے؟ اسلامہ ہونا ہے نا، اسلامہ اسلامہ، تو اس کے وزن پہ یہ اضل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لام 2 دفعہ آ رہا ہے، ہاں یہ بھی 4 ورڈز. آگے چلتے ہیں. ایک لفظ تھا سلیمہ، جو ثلاثی تھا، یعنی 3 حروف والا تھا. سلیمہ سے بنا تھا اسلمہ، اور اس کا جو 3 حروف والا ورڈ تھا اضل کا، وہ تھا ظل، صرف ظل. اور اب 4 حروف والا بنا اسلمہ کے وزن پہ تو اضل بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی فعل ماضی کی ہم کیز کو دہرا لیتے ہیں. تو اضل، اضلو، اضللت، اضللت، اضللتم، اضللنا، اضلت. ٹھیک ہو گیا؟ اس نے گمراہ کیا، ہم سب نے گمراہ کیا، آپ نے گمراہ کیا، میں نے گمراہ کیا، آپ سب نے گمراہ کیا، ہم سب نے گمراہ کیا، اس عورت نے گمراہ کیا. ٹھیک ہو گیا؟ عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا، جس کا انٹرنیٹ بھی صحیح چل رہا ہو تاکہ بات کی سمجھ بھی آئے. جی ہیرا عمران کویسچن کریں گی، سنبل اختر اس کا آنسر کریں گی. جی ہیرا عمران کویسچن کیجئے گا ود ٹرانسلیشن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حل اضل احدن، کیا اس نے گمراہ کیا کسی ایک کو؟ ما اضل احد، ما اضل احدن، نہیں اس نے گمراہ کیا کسی ایک کو. حل اضل احدن، کیا ان سب نے گمراہ کیا کسی ایک کو؟ ما اضل احدن، نہیں انہوں نے نہیں گمراہ کیا کسی ایک کو. ان سب نے نہیں گمراہ کیا کسی ایک کو. حل اضلت احدن، کیا آپ نے گمراہ کیا کسی ایک کو؟ ما اضلت احدن، نہیں میں نے نہیں گمراہ کیا کسی ایک کو. حل اضلتم احدن، کیا آپ سب نے گمراہ کیا کسی ایک کو؟ ما اضلنا احدن، ما اضللنا احدن، نہیں ہم سب نے نہیں گمراہ کیا کسی ایک کو. جی ہیرا عمران یہ پڑھیے گا فعل مضارع. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، یذلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں، تذلو پڑھیں.
تو ذلو آپ سب آپ گمراہ کرتے ہیں، اذلو میں گمراہ کرتا ہوں، تو ذلونا آپ سب گمراہ کرتے ہیں، نذلو ہم سب گمراہ کرتے ہیں، تو ذلو وہ عورت گمراہ کرتی ہے۔ جی جزاک اللہ، یہ ہو گیا اس کا فعل مضارع۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے ماضی کے جملے کیے ہیں ایز اٹ از آپ اس کے فعل مضارع کے جملے کریں گے۔ اس کا امر کا صیغہ بنانے کا طریقہ اسی طریقے سے اسلم یسلم اسلم ہم بناتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ اینڈ ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے زیر دینی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ اضل سے اینڈ سے ساکن تو ہوگا نہیں، یہ اضل بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو ورڈ ہے نا، اضل، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بن جائے گا اضل اضلو لا تضل لا تضلو۔ اور اس کا عربی بول چال بھی اسی طریقے سے ہوگا جیسے روک رہے ہیں آپ لا تضل کہ مت گمراہ کر، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یار میں نہیں گمراہ کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آ جائے گا۔ تو اسلمہ سے جیسے آپ اسم فاعل بناتے ہیں مسلم مسلم، ایز اٹ از آپ نے کیا کرنا ہے؟ مضل اور مضل بالکل ایزی ہیں، اضل یضل اضل مضل مضل۔ اور اس کا بن جائے گا اسلام سے اضلال اضلال، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایز اٹ از ہوگا۔ یہ اس کے آگا پورے کا پورا چارٹ فی الماضی کا، مضارع کا، امر کا، نحی کا اور اسم فاعل سے مفعول اور فعل کا۔ یہ 6 کیز ہیں اس کی۔ آپ کی ورک بک میں جو چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ سبق میں دیا گیا اضلہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے، ان سوالات کے جواب دیجئے جو نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اضلہ کے وزن پہ ہی اضلہ ہی کی طرح ایک لفظ ہے احبہ، تو آپ نے احبہ آپ نے بنانا ہے فی الماضی، اس کا مضارع، امر، نحی، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ ہمیشہ سے جاری رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینی کویسچن؟ کسی کا کوئی کویسچن ہے؟ جی روبینہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں آؤٹ آف سٹی ہوں تو میری کال بار بار میرا وہ کٹ رہا ہے، تو یہ پچھلے سبق کا جو تھا ورک بک تو وہ آپ کو بتانی تھی۔ جی ضرور بتائیں، کیا لیکچر نمبر کیا تھا پچھلے سبق کا؟ 14؟ جی